کہ بشرا بی آطف خان کو وزیر اعلیٰ لا رہی ہیں، اور یہ آطف خان وہی ہیں جو وزیر تھے سیاحت کے، جن پر معلم جبہ کا کیس بنا، جن کے بیٹے پر کرپشن کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن میں وہ کیسز آج بھی موجود ہیں۔ جب یہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو بشرا بی نے ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا۔ گنڈا پور جو تھے سنگجانی جانے کو تیار تھے، لیکن ڈی چوک کا سن کر انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی، اور بھاگتے بھاگتے جو ان کو آرڈر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور میری خبر سچ ثابت ہوئی کہ بشرا بی آطف خان کو وزیر اعلیٰ لا رہی ہیں، اور گنڈا پور کو الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور گنڈا پور نے پر جو ہے پنکی پیرنی کا جادو چل گیا ہے۔ جی ہاں، گنڈا پور ہتھیار پھینکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو سیٹ ہے اس کے لیے چند دن مانگے ہیں۔ چند دن سے آپ مراد سمجھتے ہیں کہ نیا سال نیا وزیر اعلیٰ ہوگا خیبر پختونخوا میں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آطف خان کب سے گنڈا پور کی سیٹ کے درپے تھے۔ ان کو موقع ملا جب بشرا بی کو رہائی ملی، اور بشرا بی لاہور سے ہجرت کر کے پشاور منتقل ہو گئے۔ پشاور میں وہ کچھ عرصہ خیبر پختونخوا کے سرکاری گھر میں رہیں، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ وسائل جو ہیں اس کا استعمال ہوگا، اس لیے ان کو گھر بدل لینا چاہیے۔ تو جو دوسری آپشن ان کے پاس تھی، کیونکہ گنڈا پور کا اپنا ذاتی گھر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، تو جو دوسری آپشن تھی، جو دوسرا اچھا گھر تھا پشاور کے اندر، وہ تھا آطف خان کا۔ اور یہ آطف خان وہی ہیں جو وزیر تھے سیاحت کے، جن پر معلم جبہ کا کیس بنا، جن کے بیٹے پر کرپشن کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن میں وہ کیسز آج بھی موجود ہیں۔ آطف خان اس پر ناراض ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور گنڈا پور سے ان کی دوریاں بڑھنے لگی۔ اب کیونکہ بشرا بی ان کے پاس تھیں، تو ترک کا پتہ ایک تو عمران خان کے پاس ہے، اس کا ذکر میں آنے والے ولاگ میں کروں گا، وہ ترک کا پتہ کیا ہے۔ ایک تو وہ ترک کا پتہ ہے، اور دوسرا بشرا بی جو ہیں وہ بھی چاہتی تھی کہ گنڈا پور سے نجات حاصل کی جائے۔ 24 نومبر کے دھرنے کی جب بات چیت شروع ہوئی، تو بشرا بی کا جو بیان ریکارڈ سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے سعودی عرب پہ بھی الزام لگایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس کو اٹھا لائے ہو، یہ گھر کس کا تھا؟ آطف خان کا گھر تھا۔ اور آطف خان بہت عرصے سے، کیونکہ وہ گنڈا پور سے ناراض تھے، اور گنڈا پور نے ان کے بارے میں بیان جو دیا تھا، جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آطف خان کو اینٹی کرپشن میں پیش ہونا چاہیے، اس کے بیٹے کو۔ میں آطف خان کو نہیں جانتا اس طرح، اگر آطف خان نے کیا ہے تو بھگتے، پیشیاں بھگتے، میں اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ کھلا الٹیمیٹم تھا آطف خان کے لیے، اور پھر آطف خان نے اپنی گیم شروع کی، اور یہ گیم 24 نومبر کو اپنی پیک پر چلی گئی، جب بشرا بی نے آطف خان کے کہنے پر ہی جو پوری ریلی تھی پشاور سے چلی ہوئی، اس کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لی، جس پر تلخ کلامی ہوئی گنڈا پور کے ساتھ بھی۔ گنڈا پور اس کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو بشرا بی نے ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا۔ گنڈا پور جو تھے سنگجانی جانے کو تیار تھے، لیکن ڈی چوک کا سن کر انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی، اور بھاگتے بھاگتے جو ان کو آرڈر تھا، اب یہ مجھ سے مت پوچھیے گا کہ آرڈر کس کا تھا، کسی کا تو فون آیا تھا، میں نے بھاری آواز والا ذکر بھی کیا تھا۔ اگر آپ میرے پچھلے ولاگ سارے سن رہے ہیں تو آپ کو کنٹینیوٹی نظر آئے گی کہ آطف خان والی خبر بھی سب سے پہلے میں نے بریک، آج تو سارا میڈیا اس پر، اب بھونکنا تو نہیں میں کہتا، لیکن سارا میڈیا اس پر چلا رہا ہے کہ آطف خان آطف خان آطف خان۔ جب میں نے یہ خبر آپ لوگوں کو دی تھی تو اس وقت یہ منظر پہ نہیں تھے، لیکن بشرا بی جیسے ہی پشاور پہنچی، آطف خان نے اپنا کارڈ کھیلا، اور بشرا بی کو اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو سنگجانی والی بات میں کر رہا تھا کہ سنگجانی جانے کو تیار تھے، وہاں سے نکلتے نکلتے گنڈا پور بشرا بی کو بھی ساتھ اپنے بھگا لائے۔ اس کو کیا کہیں گے، بھگا لینے، خود بھاگ رہا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کسی کو لے جائے تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ بشرا بی کو بھی اپنے ساتھ بھگا لے گئے، واپس پشاور چلے گئے، اور جو بیچارے وہاں پر ان کے لاروں پہ اور ان کے پیسوں پر آئے تھے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ بڑی سبکی ہوئی۔ اس سبکی سے بچنے کے لیے پہلے انہوں نے نوشہرہ میں ایک جلسہ سا کیا، جس میں انہوں نے اپنے گھر میں کہا، پریس کانفرنس کا نام دیا، کھڑے ہو کے تقریر کی، اور کہا دھرنا جاری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسمبلی پہنچتے ہیں، اسمبلی میں بھی انہوں نے دھواں دار تقریر کی کہ میں اسلحہ بردار لے کے جاؤں گا، ہم نہتوں پر گولی چلائی گئی، سب کچھ کیا، لیکن بشرا بی اس کے بعد نہیں مانی۔ میں نے
مریم ریاض بٹو کا بیان بھی آپ کو بتایا تھا جو انہوں نے دیا تھا گنڈاپور کے حوالے سے کہ بشرا نہیں جانا چاہتی تھی، گنڈاپور زبردستی ان کو واپس لے گئے، جس سے کارکنان میں بددلی پھیلی۔ اب یہ ایسے الزامات ہیں جن سے گنڈاپور بچ نہیں پا رہے تھے۔ گنڈاپور ملنا چاہ رہے تھے عمران خان سے، جنہوں نے پہلے ملنے سے انکار کیا کیونکہ وہ اپنی پیرنی کے زیر اثر ہیں۔ اب گنڈاپور نے دعوت دی ہے عاطف خان کو کہ میں آپ کو ایوان وزیر اعلیٰ میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر رسمی ملاقات ہوگی اور اس میں آنے والے مستقبل میں جو اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اگلے چند دنوں میں جو وزارت اعلیٰ تبدیل کی جائے گی اور اس میں وہ اپنی گارنٹیز لیں گے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے عاطف خان کے دور میں نہ ہو۔ عاطف خان ملنے جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، کیا وعدے کرتے ہیں، کیا وعید ہوتے ہیں، کیا جو عاطف خان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کرپشن کے کیس ختم کرنے کے وہ ختم ہو گئے؟ اگر وہ نہیں ہوئے تو گنڈاپور یہ سوچ لیں کہ جتنے وعدے ہوں گے اس وقت جو پل رہا ہے تقریر کا، اس میں ایک طرف بشرا بی بی، عاطف خان، اسد کیسر، یہ سارے برسٹر صاحب، یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور دوسری طرف گنڈاپور اب اکیلے رہ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، جو ایگریشن دکھاتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جب آئے گی عمران خان آئے گی، ڈالر ان کے آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی، وہ والے ایگریشن والے جو لوگ ہیں، مراد سعید جیسے لوگ، وہ اب جو ہیں وہ گنڈاپور کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہوا کا رخ بدل گیا اور پنکی پیرنی کا جادو میں نے آپ سے کہا چل گیا۔ عاطف خان سے اب منت کی جا رہی ہے، ان سے وقت لیا جا رہا ہے، اور میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ وقت 1 ماہ سے کم رہ گیا ہے۔ جی ہاں، نیا سال 2025 آنے میں ابھی 24 دن باقی ہیں، اور ان 24 دنوں کا وقت ہی دیا جائے گا گنڈاپور کو، اور گنڈاپور اس 24 دن میں اپنی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے اگر کچھ چمتکار دکھانے میں کامیاب ہو گئے، یا انہوں نے اس جادو کا کوئی اینٹی جادو یا اس سے بڑا جادو جو ہے، یا اس کا توڑ جس کو کہتے ہیں، یہ تو پاک پتن کا جادو ہے، بنگال کا جادو کوئی آ جائے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس وقت عاطف خان جو ہیں وہ خود کو وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں جب یہ نام دیا تھا تو حیرانگی ہوئی تھی، اب جب گنڈاپور ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا رہے ہیں مذاکرات کے لیے اور وہ آ نہیں رہے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ یہ مہم کب سے شروع تھی گنڈاپور کے خلاف۔ گنڈاپور کی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والی عادت جو ہے وہ بھی ان کو مروائے گی، کیونکہ ان کو ان کے بارے میں یہ تاثر اب عام ہو گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں اسلام آباد سے، ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا، گرفتاری نہیں دی، پھر ان کا نام مجبوراً جو تسلیم کیا گیا تو عمران خان نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ چلیں اور کوئی نہیں تو گنڈاپور ہی کو وزیر اعلیٰ بنائے، گورنمنٹ تو ہماری بن جائے گی، اس لیے گنڈاپور کا نام دیا گیا تھا۔ اب بشرا بی بی کا جادو چل گیا، اس جادو کے زیر اثر گنڈاپور جو ہیں اگلے 24 دن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کرسی کھوتے یا گواتے نظر آتے ہیں، اور عاطف خان اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وزارت اعلیٰ والا کس دن، کس روز، کس کروٹ، یعنی اسی کروٹ جہاں پنکی پیرنی بیٹھی ہیں اسی کروٹ بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر وزارت اعلیٰ کا وہ دور جس کو گنڈاپوری دور کہتے ہیں، جس میں شہد عام ہے، جی گنڈاپوری شہد عام ہے وہاں پہ، وہ دور جو گنڈاپوری دور کہلاتا ہے اس کا اختتام ہو جائے گا، اور شاید پھر دوبارہ کبھی علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ وہ بغاوت کرتے ہیں، اس کے بعد سیاست کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، ان کی اگلی جماعت کون سی ہوگی، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا کہ ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا سے دیس نکالا دے دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔